اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر اور عافیت سے رکھے۔ آج میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ سورۃ الاخلاص سے بہت زیادہ خاص وظیفہ ہے جو کسی بھی قسم کی پریشانی، تنگی، مشکل کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کے اوپر اس کے اثرات ظاہر کر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے کرنے سے بہت زیادہ نفع اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میرے چینل کی اپڈیٹس آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل آپ کے کرنے سے نہ رہ جائے۔ سورۃ الاخلاص کا یہ خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے سے، اس طرح پڑھنے سے، اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات، مالی پریشانیاں، کاروباری مسائل، گھریلو پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس نے اس کو کیا ان کو کاروبار کے بہت ہی شدید مشکلات کا سامنا تھا، بہت کرائسس تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے عمل کو شروع کیا، چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کی تمام پریشانیاں خود بخود ریزالو ہونا شروع ہو گئیں، ان کی پریشانیاں حل ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ بھی اس عمل کو کیجیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر اس آسان عمل کو شیئر کروں جو کسی نے کیا ہو اور اس کو اس کا فائدہ حاصل ہوا ہو۔ اس کے کرنے سے بہت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی کریں گے تو آپ کو اس کے کرنے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سورۃ الاخلاص کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے فضائل میں چند حدیثیں آپ کے ساتھ ذکر کروں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایک رات میں تہائی قرآن پاک پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو یہ بات صحابہ پر بہت گراں گزری۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی رات میں تہائی قرآن پاک پڑھ لے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور سر اور چہرے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل ہمارے لیے کیا، ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو آپ فرمانے لگے کہ اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں جو نہ تو تورات، نہ انجیل، نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں اس کی مثال نازل کی گئی ہے؟ تو انہیں ہر رات پڑھا کر۔ وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں انہیں ہر رات پڑھا کرتا تھا، اور حق بھی یہی تھا کہ کسی بھی رات نہ چھوڑوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ہر مشکل وقت میں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنا اور اس کے بعد اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مشغول کر لینا۔ یہ ذکر اللہ کے ناموں کا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی کسی آیت سورت کا ہو، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی دے گا۔ آپ یہ عمل کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ سورۃ الاخلاص کو صبح شام 100 مرتبہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنے سے تمام مشکلات کا حل ہوتا ہے، کاروباری مسائل حل ہوتے ہیں،
جو بھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان سب کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔